چاروں چپھیرے تیر مارو، کوئی خنجر مار آئے، کوئی تیر مار آئے، میرے پیر آگاں سواری تو نیچے گرے۔ سبحان اللہ۔ شہادت ہو گئی، وقت میرا نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ قاری محمد عبدالجبار سیالوی صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ بلا تاخیر التماس گزار فخر السادات آل نبی اولاد علی حضرت علامہ مولانا پیر سید ڈاکٹر محمد ضیاء الحسنین شاہ صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں، اپنے خوبصورت خطاب کے ساتھ ہمارے ایمان، قلوب و اذہان کو معطر اور منور فرماتے ہیں۔ نعروں کی گونج میں قبلہ شاہ جی کا استقبال کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، دائیں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، لجپال لجپال، لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ مولا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلام وکفا بها النعمہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلام وکفا بها النعمہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلام وکفا بها النعمہ۔ حضرات ذی وقار معزز علماء کرام، زیب مسند صدارت حضرت قبلہ بابا جی الحاج صوفی محمد انور صاحب چشتی سیالوی زیدہ شرف ہو، یہ خوبصورت 10 روزہ ذکر امام حسین منعقد ہے۔ آج اس کے چوتھی نشست میں ہم سب لوگ یہاں پہ حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم اسے اپنی بارگاہ میں مقبولیت عطا فرمائے۔ میں آپ کے سامنے اہل بیت کی جو انفرادیت ہے وہ اس موضوع پہ گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں اگر کسی خاندان کو انفرادیت عطا کی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کا خاندان ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
یہ پہلی انفرادی حیثیت اللہ نے اس خاندان کو عطا کی ہے. کیا ارشاد فرمایا؟ انما یرید اللہ، بے شک یہ اللہ کا ارادہ ہے، یہ اللہ رب العزت چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، کہ اہل بیت سے ہر رجس کو دور کر دیا جائے اور ایسا پاک کیا جائے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، جو ان کے ساتھ لگ جائے وہ بھی پاک ہو جائے. یہ پہلی اللہ نے صفت عطا کی. اس امت کو پاک کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ امت کا تزکیہ کرنا. یہ پہلی انفرادی حیثیت. کیا کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ حبیب کے خاندان سے ہر رجس کو دور کر دیا جائے اور ایسے بنا دیا جائے کہ جو ان کے ساتھ لگ جائے وہ بھی پاک ہو جائے. اور اس خاندان کی پاکیزگی آج سے نہیں ہے. اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے ایک چشمہ فیض کو جاری کیا جو زمزم ہے. کہاں سے جاری ہوا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے. اڈی جن تسی کہندے، اس سے یہ چشمہ فیض جاری ہوا. اور زمزم کے ناموں میں سے نام ہے طیباتن. زمزم کسے کہتے ہیں؟ اس کا نام ہے طیباتن. اور دنیا کے جتنے پاکیزہ پانی ہیں ان پانیوں کا شجرہ بھی مصطفیٰ کے خاندان سے ملتا ہے. دنیا کے 5 پانی ہیں جو دنیا میں افضلیت حاصل ہے جنہیں، اور ان سب کا شجرہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ مصطفیٰ کے خاندان سے ملتا ہے. اس میں سے پہلا زمزم ہے. یہ میرا موضوع نہیں، میں صرف آپ کو طہارت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. اللہ رب العزت نے زمزم کو طیباتن کی شان عطا کی، اور یہ زمزم کے ناموں میں سے ہے. کیا؟ طیباتن، یعنی وہ پانی جو لوگوں کو پاکیزہ کرے اور منافق اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا. یہ بھی منافق اس سے نفع نہیں پا سکتا. یہ شان ہے کیونکہ پاکیزہ ہے، اور جو پاکیزہ ہوگا وہی اس سے نفع پائے گا. اب آ جائیے میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کریم سے آیا مبارکہ تلاوت کی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے اپنے حبیب کے خاندان کو طہارت عطا کی، اور ایسی طہارت عطا کی، کہا جو ان کے ساتھ لگ جائے گا وہ بھی پاکیزہ ہو جائے گا. یہ پہلی صفت ہے اس خاندان کی. ایک تو ہر رجس دور کیا، اور پھر رجس دور کرنے کے بعد کہا اب جو ان کی سنگت و صحبت میں آئے گا
وہ بھی پاکیزہ ہو جائے گا. یہ ایک پہلی صفت، اس پر میں صرف اتنی سی ہی گفتگو کروں گا. اور یہ آیہ مبارکہ نص ہے، اور یہ نص قطعی ہے، کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ نے یہ شان عطا کی. یہ کسی اور کو عطا کی؟ کسی اور کو نہیں. یہ اہل بیت کو پاکیزہ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ سب بولیے گا. ہماری عادت نہیں کہ آپ سے زبردستی سبحان اللہ کہہ کے یا نعرے لگوا کے یا ہاتھ اوپر کروائیں، لیکن دو چار باتیں ایسی ہوں گی جو میں چاہوں گا کہ آپ دہرا دیں میرے ساتھ. کون چاہتا ہے اللہ رب العزت اہل بیت کی پاکیزگی طہارت کا ذمہ کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا. اور امت کی طہارت یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ امت کی طہارت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. امت کی طہارت اور پاکیزگی یہ حضور کے ذمہ ہے. کس کے ذمہ ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. یعنی اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں حبیب تیری آل میں پاک کرتا ہوں، اپنی امت کو تو پاک کر دے. اہل بیت میری ذمہ داری ہے اور امت تیری ذمہ داری ہے. یہ پہلی صفت ہے جو اللہ رب العزت نے کس کو عطا کی؟ اہل بیت اطہار. اب ذمہ داری کس کی ہے اہل بیت؟ دوسری انفرادی حیثیت میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جب نکاح ہوا، نکاح کس نے کیا؟ اللہ رب العزت نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی. کیا فرمایا؟ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ہم نے فاطمہ کا نکاح علی سے طے کیا ہے. ہمارے رشتے کون کرتا ہے؟ کسی کا باپ کرتا ہے، کسی کی ماں کرتی ہے، کسی کا چچا کرتا ہے، کسی کا تایا کرتا ہے، کسی کا ماما کرتا ہے، کسی کی پھپھو کرتی ہے. ایسے رشتے ہوتے ہیں. لیکن فاطمہ تو زہرا کا نکاح کا رشتہ کس نے طے کیا؟ بتائیے. یہ اللہ رب العزت نے. یعنی یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری اللہ رب العزت کی ذمہ داری ہے. میں کھڑے ہو کے تقریر کر لی، میں بیٹھ کے حضور آپ تشریف رکھو. ایسرا نے کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ اللہ کی. اور یہ رشتہ بھی رب کریم نے طے کیا. یہ دوسری انفرادی حیثیت میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اس خاندان میں. تو ذمہ داری اللہ کریم نے اٹھائی. کہا امت تیرے سپرد ہے، اہل بیت میرے سپرد ہیں. رشتہ طے کر دیا. فاطمہ الزہرا علی کے گھر آ گئیں. اللہ نے حسن اور حسین عطا کیے. حضرت امام حسن کا نام اور حضرت حسین کا نام، ناموں میں سے ایک کا نام حمزہ رکھا گیا، ایک کا نام جعفر رکھا گیا.
حضرت جعفر کی نسبت سے، حضرت حمزہ کی نسبت سے۔ اچھے نام رکھا کریں اپنی اولاد کے۔ کیا فلماں ویکھ کے، فلماں ڈرامے ویکھ کے جڑے نام رکھ دیں تے پھر مانا پوچھن آتے ہیں جی اے دسو یہ مطلب کی ہے؟ اپنی اولاد کے نام اللہ کے نام پہ، اس کی رسول کے نام پہ، بیٹیوں کے صحابیات کے نام پہ، صحابہ کے نام پہ، اہل بیت اطہار کے نام پہ اپنی اولاد کے نام رکھیں۔ نام کی برکت ہوتی ہے۔ یہ جڑا آندے نا نا پیر دی بھارا رکھت ہے، کو دسو ہاں یہ بھلا بھارا کہ جدن دا یہ نا رکھیا منڈے نے سانوں کڑائی چ پایا ہے۔ نا کی رکھت ہے؟ نا بھارا رکھت ہے، کوئی رکھ دے نے فلماں چنا، پھر ڈرامے چنا، اور ان ناموں کی کا اثر انسان کی شخصیت پہ ہوتا ہے۔ اگر نہ ہوتا تو میرا رب کبھی بھی یہ نام نہ بدلتا۔ یہ تیسری انفرادیت میں بیان کر رہا ہوں اس خاندان کی۔ انفرادیت اسے کہتے ہیں وہ مقام جو کسی اور کو نہ دیا گیا ہو۔ یہ اہل بیت کی تیسری شان میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ نام رکھے کس نے؟ حضور علی حدیث رسول، تیسری حدیث پیش کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ ان اللہ امرنی ان اغیر اسم حاذین، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان دونوں کے نام بدل دیے جائیں۔ ایک کا نام حسن رکھا جائے، دوسرے کا حسین رکھا جائے۔ یہ حسن اور حسین یہ نام کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے۔ یہ تیسری صفت عرض کر رہا ہوں میں، کدا نام اللہ نے رکھا جی؟ تواڈے چوں کدا رکھا؟ وہ پہلا زمانہ تھا جب جو سچے سچے لوگ ہوتے تھے، خالص لوگ ہوتے تھے، تو وہ جاتے تھے اپنے شیخ کے پاس کہ یہ ہمارے بچے کا نام رکھ دیں۔ اب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جی اے ساڈی نوح نے 3 نام رکھے نے، اے ٹھیک نے کہ نہیں؟ میں پوچھیے کتوں رکھے نے؟ نیٹ تو رکھے، کتوں؟ ہوں سانوں مطلب دا بھی نہیں پتا۔ لوگوں کے عقائد اس قدر اچھے ہوتے تھے، وہ جانتے تھے کہ کسی اللہ کے ولی نے جو نام بتایا اس نام کی برکت بھی میری اولاد کو حاصل ہو جائے گی۔ خالی نام ہی نہیں ہوتا، نام کا اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی پر۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جناب عبد المطلب نے محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو خاندان کے لوگ آ گئے آپ کے پاس، کہنے لگے جی آپ نے یہ نام کیوں رکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الذی یحمد حمدا بعد حمد، میں نے اس لیے رکھا ہے اس کی بار بار تعریف کی جاتی رہے، اس کی بار بار تعریف کی جاتی رہے۔ محمد اسے کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے، ہر وقت تعریف کی جائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ ہے نام کا اثر۔ تیسری صفت میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کی ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کو یہ خبر ہو جائے کہ جس حسین کے ذکر میں بیٹھے ہو وہ کسی اور جیسا نہیں ہے،
وہ بے مثل و بے مثال شخصیت ہے. اللہ نے نام بھی وہ رکھے جو کسی اور کے, یہ نام حسن حسین رائج ہی نہیں تھا عرب میں. اللہ نے جنتی نام اپنے حبیب کو عطا کیے. کہا حسن, ایک کا حسن رکھا جائے, دوسرے کا حسین رکھا جائے. حسین کوئی معمولی شخصیت ہے؟ حسین اس کائنات کا نور ہے. یہ مصطفیٰ کی آنکھوں کا سرور ہے. یہ فاطمہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور ہم جیسے لوگوں کے دل کا سرور ہے. ڈسٹرب ہو رہا ہوں. یہ فاطمہ کے دل کا چین اور امت کے لیے نور سرور حضرت امام حسین کی ذات والا صفات ہے. الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں, اور ہماری حسین سے محبت لازوال بھی ہے اور غیر مشروط بھی ہے. لازوال بھی ہے اور غیر مشروط محبت بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات کے ساتھ ہے. یہ نام کس کا رکھا ہوا ہے؟ اللہ رب العزت کا. اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ تاکہ اس کائنات کو پتہ چل جائے کہ جس کی یاد منانی ہے تم نے, وہ کوئی عام حسین نہیں ہے, جس کا تعلق فقط کربلا سے نہیں, بلکہ حسین کے پیچھے ایک پوری جد چلتی آتی ہے. حضرت علامہ اقبال ارشاد فرماتے ہیں, غریب و سادہ و رنگی ہے داستانی حرم. غریب و سادہ و رنگی ہے داستانی حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. ابتدا کون ہوگا؟ اب آپ کو سمجھا رہا ہوں میں. جو ذبح عظیم ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے, جو نوک سینہ پر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. میں صرف تیسری صفت آپ کے سامنے, کہ اللہ نے حضرت امام حسین کا یہ نام عطا کیا اور بے مثل و بے مثال, اور پھر جو شہادت عطا کی وہ بھی بے مثل و بے مثال عطا کی. ایسا ذکر, ایسا دوام پوری کائنات میں اللہ نے کسی کی شہادت کو عطا نہیں کیا جو حضرت امام حسین کی شہادت کو عطا کیا. اس قدر بلند ذات ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انی تارکن فیکم خلیفتین, لوگوں میں تم میں 2 خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتنے؟ 2 خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. پہلا کون سا ہے؟ کتاب اللہ, اللہ کی کتاب. حبل ممدود ما بین السماء والارض, یہ رسی کی مانند ہے جو آسمان سے زمین پر لٹکی ہوئی ہے. اللہ سے واصل ہونا چاہتے ہو تو قرآن کو دامن تھام لو. اس کا دامن, قرآن کا دامن, قرآن کا ساتھ. یہ کیا کرتا ہے قرآن؟ حبل ممدود ما بین السماء والارض. اللہ سے واصل ہونا چاہتے ہو تو قرآن خلیفہ ہے میرا اس کائنات میں. دوسرا کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي,
میری اطرت اہل بیت. میں جو بات عرض کرنا چاہتا، یہ حدیث پاک آپ سنتے ہیں. لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض. یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے. یہ دونوں، اہل بیت سے محبت کرتے ہو تو قرآن سے محبت لازم ہے. اگر یہ دعویٰ کرتے ہو ہماری اہل بیت سے محبت ہے تو قرآن سے کیوں نہیں؟ یہ سوالیہ نشان ہے نا، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. جن کی یاد مناتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، کبھی جدا نہیں. حضرت امام جعفر الصادق فرمایا کرتے تھے قرآن کا جو علم اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ کسی اور کو عطا ہی نہیں کیا. کیوں نہیں عطا کیا؟ کیوں نہیں عطا کیا؟ قرآن کا منبع، قرآن جس سینہ اطہر میں موجود ہے وہ سینہ مصطفیٰ ہے. قرآن نے کہاں پناہ لے رکھی ہے؟ سینہ مصطفیٰ سے. اب جس نے فیض حاصل کرنا ہے، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. حضور کے سینہ اقدس سے فیض پاتی ہے کائنات. میرے حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور پیر سیال فرمایا کرتے تھے کرم شاہ سیال شریف کا مینارہ ہے. یہ کوئی عام شخص نہیں تھا. میرے شیخ نے لکھا ہے قرآن میں، آپ نے فرمایا کہ قرآن کے اسرار و رموز کی دلہنیں ہر کسی کے سامنے اپنا نقاب نہیں الٹتی. قرآن کے اسرار و رموز کی دلہنیں کسی کے سامنے اپنا نقاب نہیں الٹتی. یہ صرف انہی کے سامنے اپنا نقاب الٹتی ہیں جن کی آنکھوں میں خاک مدینہ کا سرما ہوتا ہے. فقط سیال شریف یہ بر صغیر کے عظیم آستانوں میں سے ہے جس کے فیض یافتگان پوری کائنات میں موجود ہیں. اور یہ واحد آستانہ ہے جہاں سید سب سے زیادہ خلفاء ہے. حالانکہ سیال جٹ خاندان ہے، لیکن اللہ نے نور باطنی یہ عطا کیا کہ مہر علی شاہ بھی وہاں سے فیض پانے والی شخصیات میں شامل ہے. یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. لجپال 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 لجپال، پیر سیال پیر سیال، لاجپال. اور آج بھی ادب کس قدر ہے سیال شریف میں. سادات کا خاص طور پر ہر نماز کے بعد اعلان، ہر نماز کی ابتدا میں اعلان ہوتا ہے اگر کوئی سید ہے وہ پہلی صف میں آ جائے. اگر کوئی، یہ ہوتا ہے کہیں اور؟ یہ کیوں اعلان ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے وہ جانتے ہیں فیض ملتا کہاں سے ہے. عارف یہی تو ہوتا ہے. عارف کسے کہتے ہیں؟ عارف باللہ وہ ہوتا ہے جسے پتا چل جائے فیض ملتا کہاں سے ہے. جہاں فیض
ملتا کہاں؟ یہی تو عارف کا کام ہے. اسے عارف کہتے ہی اس لیے ہیں وہ پہچان رکھتا ہے. اور حضور پیر سیال فرمایا کرتے تھے کہ پیر سیال کے آستان سے آج بھی فیض ویسے ہی تقسیم ہو رہا ہے جیسے پہلے ہو رہا تھا. کوئی مہر علی شاہ بن کے تو آئے. یہ شخصیات ہیں جو سادات کے ادب جانتی ہیں. ایسے ہی تو کرم نہیں ہوتا. جس نے سادات کا ادب نہیں کیا، 1400 سال کی تاریخ میں اللہ نے عبرت کا نشان بنایا ان لوگوں کو. عبرت کا نشان. جتنا بڑا ملا کیوں نہ ہو، اللہ نے دیا اور یہ بھی بتایا کہ یہ کس خاندان سے تمہیں یہ فیض حاصل ہوگا. تو آئیے، امام مالک جانتے ہیں امام مالک کون ہے؟ یہ محدث مدینہ ہے جس نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث رسول پڑھائی. حدیث کا ادب اس قدر تھا کہ حضور کی حدیث اس وقت تک نہیں پڑھاتے تھے جب تک غسل نہیں کرتے تھے، خوبصورت لباس نہیں پہنتے تھے، خوشبو نہیں لگاتے تھے. اس قدر ادب تھا. ایک دفعہ ایک وہ خلیفہ وہ گورنر تھا، راستے میں گزرتے گزرتے گلی سے گزر رہے تھے، اس نے ایک حدیث کے بارے میں پوچھ لیا. آپ نے فرمایا تم نے جسارت کی ہے، تجھ پہ حد لگائی جائے گی. تجھے ادب نہیں رسول اللہ کا؟ حدیث کا اس قدر ادب کیا کرتے تھے. ایک دن وہی امام مالک حدیث رسول پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں. بار بار کھڑے ہو جاتے. اتنا ادب کرنے والا امام مالک بار بار کھڑے ہو جاتے. جو طلباء بیٹھے تھے کہنے لگے حضور ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا، آپ اس قدر باادب رہتے تھے لیکن آج آپ بار بار کھڑے ہو جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ امام مالک فرمانے لگے کہ میں جب حدیث پڑھا رہا ہوتا ہوں تو یہاں کچھ بچے کھیل رہے ہیں، تو ایک گیند آتی تھی اور وہ حضور کے خاندان کا ایک بچہ گیند اٹھانے آتا تھا. تو امام مالک فرمانے لگے کہ جب وہ بچہ میری طرف آتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے نبی کا خون ادھر آئے اور امام مالک بیٹھا رہے. جنہوں نے پایا ہے انہوں نے ادب سے پایا ہے. بے ادب جو مرضی کوئی ہو، بے ادباں مقصود نہ حاصل. کسی بے ادب کو حاصل مقصود تک نہیں پہنچتا. نہ درگاہ ٹوئی. دیکھیے سزا بے ادب کی. آج ہم اپنی ماں باپ کے بے ادب، بڑوں کے بے ادب، بزرگوں کے بے ادب. ہمارا اخلاقی زوال کیا سمجھتے ہیں کسی اور وجہ سے ہے؟ بے ادبی ہے. بے ادبی کیا ہے؟ ہم بے ادب ہو گئے. پوتا دادے کو کچھ نہیں سمجھتا، بیٹا باپ کو کچھ نہیں سمجھتا، بیٹی ماں کو کچھ نہیں سمجھتی. آپ کیا سمجھتے ہیں زوال کی کچھ اور وجوہات ہیں؟ بے ادبی ہے. بزرگوں نے اسی لیے کہا تھا بے ادباں مقصود نہ حاصل تے نہ درگائے ٹوئی. اس کا تو ٹھکانہ ہی کوئی نہیں. امام اعظم امام ابو حنیفہ جن کے طریق پر ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم حنفی کس کی نسبت سے ہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت کی وجہ سے. 25 صحابہ کی زیارت کی امام ابو حنیفہ نے.
آپ فرمایا کرتے تھے. پوچھا گیا علم کہاں سے ملا؟ فرمانے لگے 2 سال امام جعفر الصادق کی صحبت میں گزارے ہیں. یہ علم کہاں سے ملا ہے؟ سادات کے خاندان سے. آپ لوگوں کے لیے بھی یہ درس ہے. یاد رکھنا، رحمت کا، کرم کا، فضل کا، علم کا، برکت کا اور مصطفیٰ کی خوشنودی کا ایک ہی وسیلہ ہے اور وہ اہل بیت اطہار ہیں. کون؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہاں گرمی میں اپنے کاروبار چھوڑ کر اپنا وقت نکال کر آئے ہیں تو خالی جائیں گے؟ نہ کسی کی نگاہ میں آئے، ایسے ہی چلے گئے؟ یہ بھی کبھی ممکن ہے؟ آپ تو کسی کی نگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نگاہیں ہوتی ہیں. جب نگاہ کسی پہ پڑتی ہے تو پھر قسمت تبھی سنورتی ہے. بات ایک نظر کے محتاج ہے. اور ہم جن کی محفل سجائے بیٹھے ہیں وہ کائنات ان کی نگاہوں میں ہے. وہ تو اپنے محب کو کبھی بے یار و مددگار ہی نہیں چھوڑتے. یہ نہ سمجھیے گا کہ جب آپ یہ گھڑیاں گزار کے جائیں گے یہ گھڑیاں فضول جائیں گی. آپ ان کی یاد میں بیٹھے ہیں جن کی یاد کو رب کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. صرف 7 منٹ باقی ہیں، ان میں ایک آیت کا ترجمہ جو آپ آیت اکثر سنتے رہتے ہیں ختم کر دیجیے. وہ آیا مبارکہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں. میں اس آیت کی طرف بعد میں آتا ہوں. میں پھر جو موضوع میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ بڑی بڑی شخصیات جنہوں نے کچھ پایا ہے تو کس در سے پایا ہے؟ میں عام یہ 2 کتابڑیاں پڑھے لوگوں کی بات نہیں کر رہا. یہ امام ہیں امت کے. امام اعظم ابو حنیفہ کہاں سے حاصل کیا سب کچھ؟ سادات سے. امام محمد بن حنبل کہاں سے حاصل کیا؟ جہاں سے اہل بیت سے. امام شافعی، یہی تو 4 لوگ ہیں کائنات میں جن کی فقہ پہ عمل ہوتا ہے. یہ سارے اہل سنت ہیں. شافعی بھی، حنبلی بھی، حنفی بھی، مالکی بھی. اور 1400 صدیوں سے جن کی تحقیقات پہ کام ہو رہا ہے یہی 4 شخصیات. مصطفیٰ کا علم کشید کیا اور وہ علم بھی پایا تو ادب سے. اور کہاں سے پایا؟ اسی خاندان سے. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے جب یہ سوال ہوا، علامہ اقبال کا جو تعارف آپ کو ہے اقبال کا ادھورا تعارف ہے.
یہ تو علامہ اقبال کو ایسے فراموش کر چکی ہے جیسے یہ فراموش کرنے کا حق ہے. دنیا اقبال سے آج بھی فیض پا رہی ہے، یہ محروم ہے. نہ قدرے ہیں نہ شکرے ہیں. حضرت اقبال سے جب کسی نے پوچھا اتنا علم کہاں سے آیا، علامہ اقبال جدید اور قدیم علوم کا ماہر تھا. عربی زبان جتنی علامہ اقبال کو آتی ہے، آپ اپنے اکٹھے کریں عربی جاننے والے. لوگ علامہ اقبال نہیں کہتے، ڈاکٹر اقبال کا. ہمیں پتا ہے وہ تان کرتے ہیں. جتنی عربی زبان پر مہارت اقبال کو حاصل تھی، آکسفورڈ یونیورسٹی میں اقبال عربی پڑھایا کرتے تھے اپنے استاد کی جگہ پہ، پروفیسر آرنلڈ. جدید و قدیم علوم کا ماہر. جب پوچھا گیا اقبال یہ علم کہاں سے حاصل کیا، جدید پر بھی دسترس حاصل ہے، قدیم پر بھی دسترس حاصل ہے، تو کہنے لگے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اشارہ دی، کہا اقبال کا علم کہاں سے آیا ہے. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. کہتے ہیں یہ فیض میں نے پایا خاک مدینہ سے اور نجف کی خاک سے. آنا دار العلم وعلی بابها، یہ صحیح حدیث ہے. یہ آنا دار العلم جس میں یہ لفظ ہے نا، یہ سب سے صحیح ترین حدیث ہے. تو کہاں سے پایا؟ کہتے ہیں اسی در سے. علامہ اقبال جیسا شخص علوم کا ماہر، وہ بھی اسی در کا غلام ہے. اور اقبال نے بتایا دنیا والوں، اگر علم کی خیرات کہیں سے تقسیم ہوتی ہے، روحانیت کی خیرات کہیں سے تقسیم ہوتی ہے، تو وہ محمد الرسول اللہ کے خاندان یہاں سے. شیخ عبد الحق محدث دہلوی کو اٹھائی، وہ بھی یہی کہتے ہیں، کیونکہ حضور کا فیض منتقل ہوا تھا انہیں. امام راضی کی بات کر کے میں اپنی وہ اس آیت کی طرف آ رہا ہوں. امام راضی نے لکھا ہے کہ حضرت علی کے دور میں ایک چور کا ہاتھ کاٹا گیا. چور کی سزا کیا ہے؟ اس کا ہاتھ کاٹ دیا. اس کا ہاتھ کاٹ دیا. وہ کٹا ہوا ہاتھ لے کر بازار سے گزر رہا تھا. راستے میں ایک خارجی کھڑا تھا. اس نے کہا کیا ہوا؟ یہ خارجی جو تھے یہ علی المرتضیٰ کے مخالفین میں سے تھے. کون؟ آج بھی ان کی نسل موجود ہے. پہلے بھی منافق تھے، آج بھی منافق ہے. مصطفیٰ نے کہا علی کوئی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا اور کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں رکھ سکتا. مسلم کی حدیث. علی کو کیا قرار دیا؟ معیار ایمان، ایمان کا مرکز. جو مولوی علی کا بغض رکھے سمجھ لو پکا منافق ہے. وہ ساتھ نہیں کر دے میری گل میں. ہاں میں نے تو نہیں کہا، یہ رسول کریم نے فرمایا، حدیث رسول ہے. کیونکہ یہ حدیث بیان کرے تو لوگ غصہ کرتے ہیں. میں قادری صاحب سے اندر عرض کر رہا تھا، آج کل شان اہل بیت کے پروگرام ہوتے ہیں تو
ہم نے ایک شان اہل بیت پہ ماشاءاللہ مولوی صاحب نے اتنی خوبصورت گفتگو، اینڈ پہ میں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ نے صرف یہ نہیں کہا کہ صحابہ کے اہل بیت غلام، باقی جو تجھ سے زور لگا وہ تو نے لگایا. ایسے منافق بھی ہیں. ہم کوئی صحابہ کے منکر ہیں؟ اللہ کے فضل سے ہم منکر نہیں ہیں، لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی شان ہے. اہل بیت کی شان اپنی ہے، صحابہ کی شان اپنی ہے. کہ اہل بیت کی شان تب مکمل ہوگی جب تم صحابہ کا غلام ثابت کرو گے اہل بیت کو. حضور 1400 سال پہلے حضور کو اس بیماری کی خبر تھی. حضور اعلان فرما گئے لالو ٹیل جی نہ لگتا جی جو منڈا جی کر لو. حضور فرما گئے اور اس امت کو بھی بتا گئے دھوکے میں نہ رہنا. پگڑی کے، جبے کے، کبے کے، ایمان بتا رہا ہوں. اگر علی کا بغض سینے میں ہو، مولوی ہو یا پیر ہو، وہ پکا منافق ہے. اس کے منافق ہونے میں شک نہیں. اور جو اس کے منافق ہونے میں شک کرے، اگو میں نہیں کہتا جو مرضی سمجھ لو. مجھے صوفی صاحب نے کہا تھا ہاتھ ذرا ہولا ہی رکھنا ہے، میں ہوں تواڈے تے بھی ہولا ہی رکھنا ہے. تو نہیں کہتے ہم بھائی کچھ بھی. یہ تو حشر کو جا کے ہوگا معلوم، جیتا کون اور ہارا کون. اس دن تو دو گروہ ہیں، ایک اہل حق کا گروہ ہے، دوسرا اہل باطل کا گروہ. ہم تو بھائی اہل حق کے ساتھ ہیں. ہم کس کے ساتھ ہیں؟ ہم اہل حق کے ساتھ ہیں. اگر امام حسین حق پہ نہیں تو کون ہے؟ حسن حق پہ نہیں تو کون ہے؟ علی حق پہ نہیں تو کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی حق پہ نہیں تو کون ہے؟ معین الدین چشتی اجمیری حق پہ نہیں تو پھر بتائیے کون حق پہ ہے؟ یہ کون ہیں؟ یہ بیٹے ہیں حسن و حسین کے. ایک بیٹا اٹھتا ہے حسین کا، پورے بر صغیر جو کفرستان ہے اسے نعرہ دے کے جاتا ہے لا موجودہ الا اللہ، لا معبودہ الا اللہ، لا مقصودہ لا مشہودہ. یہ کس کا نعرہ ہے؟ یہ نعرہ ہے چشتیوں کا. کیا نعرہ ہے؟ لا موجودہ الا اللہ، لا معبودہ الا اللہ، لا مشہودہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ. ہم بھی یہی پیغام دیتے ہیں. اگر اس پیغام سے کسی کو تکلیف ہے تو 1000 دفعہ ہوتی رہے. اہل چشت وارث ہیں حسن و حسین کی فکر کے، اور یہ پورا بر صغیر اہل چشت نے گھیرا ہوا ہے. پنجاب میں کون بیٹھا ہے؟ پنجاب کے دل میں کون ہے؟ فرید الدین گنج شکر. دلی میں کون ہے؟ یہ اب آپ میں صرف سمجھانا مقصود تھا. یہ نہ سمجھیے گا کہ حسن و حسین کا ذکر جو ہے وہ بس ایسے ہی ہے جو 2-4 باتیں سنی. یہ ایک فکر کا نام ہے جس فکر کو لے کر عبد القادر جیلانی غوث اعظم جیسا شخص چلتا ہے.
یہ فکر قیامت تک چلے گا، اور اس فکر کے کو ختم کرنے والے بھی آئیں گے، وہ روکتے رہیں گے، لیکن حق کا قافلہ کبھی نہیں رکتا، باطل اپنی موت خود مر جاتا ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، اور میرے 7 منٹ رہے پھر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ترجمہ آپ کو میں اس آیت کا صرف سمجھانا چاہوں۔ قل، حبیب فرما دیجئے، کون کہہ رہا ہے؟ حضور نہیں کہہ رہے، حضور نہیں کہہ رہے، حکم کون دے رہا ہے؟ یہ بھی اہل بیت کی جو انفرادیت تھی وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، یہ آخری حدیث پاک عرض کر آیت مبارکہ۔ حکم کس نے دیا؟ حضور تو کوئی چیز کے طالب ہی نہیں تھے، وہ تو یار کے طالب تھے، کسی اور کے طالب نہ تھے۔ میری نسل بھی تیرے دین کے لیے حاضر ہے، بغیر کسی اجر کے ہم کسی چیز کے روادار نہیں ہیں۔ لیکن اللہ کو پتا تھا میرا حبیب تو ایسا ہی ہے، یہ تو کچھ مانگتا ہی نہیں، لیکن میں اہل بیت کو پیچھے نہیں ہونے دوں۔ پتا تھا حبیب اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگے گا، کچھ نہیں مانگے گا، مانگا بھی نہیں۔ قرآن اٹھائیے، حدیث کا ذخیرہ کھنگالیے، اپنی اولاد کے لیے کیا مانگا؟ جب بھی مانگا ہے امت کے لیے مانگا ہے، اپنی اولاد کے لیے نہیں مانگا، نہیں مانگا۔ اب سنیے حدیث رسول، حضور نے امت کے بارے میں جب اللہ سے مانگا تو کہا، عرض کی اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی مدنا، اللہم بارک لنا فی ساعنا۔ امت کے پیمانوں میں بھی برکت مانگ رہے ہیں۔ جب اپنی اولاد کی باری آئی، آپ اپنی اولاد کے لیے زیادہ مانگتے ہیں، دوسروں کے لیے کم مانگتے ہیں، لیکن میرا نبی ایسا نہیں کرتا، اپنی امت کے لیے دگنی چوگنی برکتیں، اور اپنی اولاد۔ ذرا حدیث کے الفاظ سنیے گا، اللہم ارزقنا رزقا قوتا، مالک میری اولاد کو اتنا دینا جتنا انہیں کفایت کر جائے، بس۔ کچھ نہیں مانگا ساری زندگی اپنے رب سے۔ سیدہ فاطمہ نے مانگا، آپ جانتے ہیں فاطمہ تو زہرا کا نزع کا عالم طاری تھا، دنیا سے روح پرواز کر رہی تھی، اللہ سے کیا مانگ رہی تھی؟ عرض کرتی ہیں، مولا اگر میری ریاضتیں، عبادتیں، تلاوتیں، ذکر اذکار اس قابل ہیں کہ تیری بارگاہ میں پیش کیے جا سکیں، تو فاطمہ یہ ساری چیزیں اگر میری قبول ہیں تو مالک اس کے بدلے میں میرے نانا کی امت کی بخشش فرما دے۔ اپنی اولاد کہا، حسن حسین کا کیا بنے گا؟ مولا علی کا کیا بنے گا؟ کوئی ذکر نہیں۔ کس کا ذکر؟ امت کا۔ اب میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، اہل بیت امت کے لیے ہیں۔ اہل بیت کس کے لیے ہیں؟ امت کے لیے۔ یہ قربانی دی کربلا کی سرزمین پر، کس کے لیے؟ آپ کا خطبہ یہ ہے جو حضرت امام حسین نے ارشاد فرمایا لوگو، میرے رب کے دین کی حدوں کو توڑا جا رہا ہے،
बिदात शुरू की जा रही हैं। आओ सारे मिलके अल्लाह के दीन की हिफाजत करते हैं। किसके लिए? अपने लिए। आज खबीस कहते हैं कि वो शहजादों की जंग थी, अपने अपने इक्तदार के लिए निकले। इब्ने असीर ने ये खत आपका खुतबा नकल किया है। इमाम इब्ने असीर अल कामिल में लिखते हैं कि अल्लाह से दुआ की और लोगों से कहा, लोगों अल्लाह के दीन की हदों को तोड़ा जा रहा है। हुसैन अपनी जात के लिए नहीं निकला, मुस्तफा के दीन के लिए निकला है। हजूर नहीं मांग रहे, अल्लाह करीम हुक्म दे रहा है। कुल, हबीब आप फरमा दीजिए। हमें तो पता है आप नहीं कहेंगे कि मैं कुछ नहीं मांगता, मुझे तो किसी चीज की तलब नहीं है। फरमाया नहीं, कुल मेरे हबीब आप फरमा दीजिए। क्या फरमा दीजिए? कुल ला अस्सअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। उम्मतियों, मेरे कराबतदारों से मोहब्बत और मवद्दत करना जरूरी है। समझ आई आपको? ये नस्से कतई है, मैं कोई कौल नहीं है, ये कुरान की आयत है जो आप सुनते रहते हैं। कुछ नहीं मांगता, ये मनशाए खुदाबंदी है। क्या? अहले बैत से मोहब्बत। हुक्म दिया मुस्तफा को, आप कहिए इनसे, उल्ला सालुक, मैं मांगता कुछ नहीं तुमसे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुमने मेरे अहले बैत से मोहब्बत करनी। याद रखिएगा, अहले बैत कश्ती नू की मानिंद है, जो सवार हो गया वो मंजिल पर पहुंच गया। तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह करीम इन महाफिल को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। क़िबला सूफ़ी साहिब की इस खिदमत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। इस मकाम पर, इस आस्तान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेबहा रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ हज़रत अल्लामा क़िबला पीर सैयद ज़ियाउल हसन शाह साहब खूबसूरत अंदाज में खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास फज़ल व करम के साथ जामिया मस्जिद व मदरसा पंजतन पाक में अज़ीम शान फ़क़ीदुल मिसाल